رخ کر رہتے ہیں سکر کا، جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہی ہیں. Greatest confidence in the judiciary and in granting justice despite the most adverse circumstances, despite the most adverse situations. That is, as a political party, it is our fundamental right to participate in free and fair elections as envisioned under the Constitution of Pakistan as well as the Elections Act. That on the 10th of the 6th, 2019, the Election Commission of Pakistan had announced the schedule for by-elections in N8205 Kotki. And as per the schedule, nomination papers were filed by various candidates, including the candidates and covering candidates of the Pakistan People's Party parliamentarians. After due process, nomination papers were filed and scrutiny took place. Thereafter, the remedy provided under the law, i.e. the Election Tribunal, was also exhausted and final list of candidates was published. It is most pertinent to mention here that the appeal against our candidate, Mr. Sardar Mohammad Bakhsh Maher, was dismissed by the worthy tribunal by way of a speaking order. That unfortunately, since the acceptance of our candidates' nominations forms, there has been a lot of pressure on local administration and politicians. It may not be out of place to mention here that 2 Mukhtiar cars of Kotki were abducted to forcibly obtain documents against our candidate, to forcibly obtain forged documents against our candidate. In this regard, FIRs have been registered. Further, Mr. Inam Daharejo, who was our chairman of the anti-corruption establishment and a grade 21 officer, was unilaterally recalled by the federal government because he happened to be the brother of one of our covering candidates. Moreover, our opponents are using all executive powers as local government office holders. This issue has been highlighted through our letter dated 07/2019 written to the Election Commission of Pakistan. However, no response in this respect so the same can be seen thus far. That thereafter our candidate's candidature was challenged by the said petition was filed on the 1st of the 7th, 2019 and was fixed on the 2nd of the 7th, 2019, on the 4th of the 7th of 2019, and then again for the 11th of the 7th of 2019. And in this regard, a very detailed and elaborate argument took place on the 11th of the 7th of 2019, and the matter was reserved for judgment. We have now been informed that the judgment would be announced on the 16th of the 7th, 2019, which is alarmingly the day when campaigning is to end. Be that as it may, in case the judgment is announced against our candidate, he will not have sufficient time to approach the Honorable Supreme Court and would thus be barred from contesting elections. As a result whereof, not only a candidate but a political party would effectively be disenfranchised. That it may further be brought to your kind attention that similar petitions are fixed for judgment against other candidates as well in the case. The judgment, in case the judgment is announced against those candidates, that would also entail their disenfranchisement, which cannot be the spirit of free and fair elections. That based on the above, it is our apprehension that in case judgment is announced against our candidate, it will effectively either disenfranchise the said candidate and his supporters, or the ECP would have to delay the elections, which as a practice is not well appreciated. Unfortunately, it appears that the order of the court would then be used to delay the elections. It is our firm belief that the election should be held as per schedule, so that the interests of the electorate can be protected and served. We suspect that the pressure being deployed is not limited to local administration, it is not limited to local politicians, and it extends to other institutions, which causes us alarm, particularly given the recent issues taking place in Islamabad, in the Islamabad Accountability Court. Despite such instances, we have all confidence and faith in the superior judiciary. That as a political party, we have all our expectations of this judiciary to ensure that justice is done by way of free, fair and transparent elections as provided under the Constitution, that we all endeavour to protect and serve.
required intelligence sought further to look into this matter. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ قدم اٹھایا ہے to ensure کہ ہمارا جو جوڈیشری ہے, ہمارا جو سپریم جوڈیشری ہے, وہ صاف و شاف الیکشنز کے ساتھ دے, وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ دے, وہ اس انسٹیٹیوشنز کو استعمال نہیں ہونے دیں گے تاکہ الیکشنز ٹائم پہ ہو, امیدواروں سیاستدانوں کو آزادی ہو کہ وہ لڑ سکے, جس پارٹی کے ساتھ لڑ سکے وہ اس پارٹی کے ساتھ لڑے, اور وہ کسی کے دباؤ میں نہ آنا پڑے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے. اب بھی ہمیں 100% ہم یقین ہے کہ الیکشنز بھی ہم جیتیں گے, کہ قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دباؤ بھی چل رہا ہے, سازشیں بھی پک رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان سازشیں کو, ان سارے کے سارے سازشیں کو ناکام کریں گے. آئی تھنک دیٹ اٹ از ورتھ مینشننگ, اٹ از ورتھ ریمائنڈنگ کہ پچھلے الیکشنز میں بھی اسی کینڈیڈیٹ کے ساتھ, سردار محمد بخش خان مہر کے ساتھ, جب پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ کانگریس سے تیر پہ لڑے گا, تو تب بھی اس الیکشنز میں بھی انفارچونیٹلی دباؤ تھا کہ پارٹی چھوڑو, پارٹی سے غداری کرو, پارٹی سے الگ ہو جاؤ اور آپ کو الیکشن لڑنے دیں گے, ورنہ آپ کے فارمز ریجیکٹ ہو جائیں گے. میں نے اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ فیکٹس رکھے تھے جب میں الیکشن کے دوران آپ کے یہاں آیا تھا, اور اس وقت بھی فارمز ریجیکٹڈ ہوئے تھے. اس بار ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں, اس بار وہ فارمز ریجیکٹ نہیں کروا سکتے ہیں, اس بار قانون میں گنجائش نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے, ہم جانتے ہیں کہ قانون میں یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کرے, لیکن ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ سازشیں چل رہی ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس ملک کی سپیریئر جوڈیشری ہمارے پوائنٹ آف ویو کو دیکھیں گے اور انشور کریں گے کہ ہمارے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو, ہمارے الیکشنز جو ہے وہ آن ٹائم ہو, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو جدوجہد ہے ایک اپنے جمہوری حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے اور معاشی حقوق کے لیے وہ جاری رہے گا, اور ہمارا محنت یہی ہوگا کہ اگلے الیکشنز جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو. آپ سب کو شکریہ, میں آپ کے سوال لینے کے لیے. کوئی ایسا ٹائم بھی آئے گا جب فری فیئر الیکشن ہوں گے اور ہر قسم کی آزادی ہوگی؟ آئی تھنک کہ اس ملک کے عوام ضرور یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے کہ 70 سال میں ہم صاف و شفاف الیکشنز نہیں رکھ سکتے. اگر بھارت میں ہو سکتے ہیں, اگر ہمارے آس پاس ہو سکتے ہیں, اگر دوسرے ممالک میں ہو سکتے ہیں, ہمارے وہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ اینڈ آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1988 میں جب ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی بار حکومت سنبھالی, تب بھی ہم نے احتجاجاً اسمبلی میں بیٹھے, ہم نے انڈر پروٹیسٹ الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا, اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف دھاندلی ہو رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کٹپٹلی اتحادے کھڑے کیے جا رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہو رہے تھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مقابلہ کرتے آئے ہیں. 1990 کے الیکشنز میں ریزرویشنز کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا. 1993 کے الیکشنز میں, 2002 کے الیکشنز میں جیتنے کے بعد جب ہمیں حکومت نے فارم کرنے دیا, تب بھی ہم نے ریزرویشنز کے باوجود, دھاندلی کے باوجود, انڈر پروٹیسٹ الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیے اور اسمبلی میں بیٹھے. 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی لیا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی ہوئی, تب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, مختلف جمہوری قوتوں کے خلاف, جمہوری پارٹیوں کے خلاف دھاندلی ہو رہا تھا, لیکن ہم نے احتجاجاً پروٹیسٹ میں ریزلٹس کو بھی ایکسیپٹ کیے اور اسمبلی میں بیٹھا. جب 2013 کے الیکشنز ہوئے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو دھاندلی کے الزامات تھے وہ بھی سامنے آئے تھے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تب بھی انڈر پروٹیسٹ الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹ کیے اور اسمبلیز میں بیٹھے. 2018 میں جو تاریخ میں کی بدترین دھاندلی ہوئی, جب ہم نے سب نے دیکھا کہ اس پورے ملک میں بندوق کے زور پہ پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشن سے باہر پھینکا دیا, جب ہم نے دیکھا کہ
3-4 दिन के लिए RTS के बहाने पे इलेक्शन रिजल्ट्स रोकेंगे। जब हमने देखा कि फॉर्म 45 लापता है, जब उन्होंने महीनों बाद वो फॉर्म 45 प्रोड्यूस किए, तो फिर 95% ऑफ फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर्स ही नहीं हैं, तो उनकी क्या अहमियत है? इन सब कुछ के बावजूद जब अपोजिशन जमातों ने कहा कि हम असेंबली को बॉयकॉट करेंगे, हम बैठेंगे नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेहनत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस निज़ाम को बचाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कदम उठाया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन जमातों को समझाया, वो असेंबलीज में बैठे। लेकिन ये कब तक अवाम बर्दाश्त करेंगे? ये कब तक अवाम अपने वोट चोरी होने देंगे? मेरा ख्याल में कि अवाम अब ये बर्दाश्त नहीं करने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पिछले इलेक्शंस की धांधली पे हमारा वाइट पेपर तैयार है। हमारे यौम सियाह के बाद हम उस वाइट पेपर को मुल्क के सामने लेकर आएंगे। हम 2018 के धांधली को भी बेनकाब करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि ये बाई इलेक्शंस में मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद ये सिलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा। इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट सरदार मोहम्मद बख्श खान होगा, तीर उसका निशान होगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन 18 तारीख को होगा और जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ऐसी सूरत में आपकी पार्टी का क्या लाए अमल होगा, क्योंकि 2 दिन रह जाएंगे, कब इन कंट्री डेट को आपसे कट देंगे, फौरन सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करेंगे इस हवाले से? एक तो हमने अभी से सुप्रीम कोर्ट को इसलिए लिखा है कि जो भी फैसला है हक में है, खिलाफ है, वो तो फ़ौरन देना चाहिए। वैसे हमें अंदाज़ा है कि फ़ैसला तो हक में होना है, इसलिए कानून ये कहता है। कानून में डिस्क्वालिफिकेशन का ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है, इसको जाना पड़ेगा ट्राइब्यूनल में। तो साजिश ये है, कोशिश ये है, दबाव डाला जा रहा है इस बात के लिए कि आप नाअहल करें ताकि बैलेट पेपर्स भी प्रिंट हो, बैलेट पेपर्स पे तीर भी हो, हमारा कैंडिडेट के निशान भी हो, लेकिन अगर लोग जाएंगे पोलिंग एजेंट्स में उनका निशान ज़ाया हो। अगर वो नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते, कानून में गुंजाइश नहीं है, तो फिर इलेक्शन